اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بار درود شریف تلاوت فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مغازی عرب میں علوم و فنون نہ تھے، صرف خاندان، معرکے اور لڑائیوں کے واقعات محفوظ رکھتے تھے۔ اس لحاظ سے قیاس یہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور افعال و اقوال میں سب سے پہلے مغازی کی روایتیں پھیلتیں اور سب سے پہلے اسی فن کی بنیاد پڑتی، لیکن روایات کے تمام انواع میں مغازی کا درجہ سب سے متأخر رہا۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اور اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم نے زیادہ تر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال و افعال پر توجہ کی جن کو شریعت سے تعلق تھا اور جن سے فقہی احکام مستنبط ہوتے تھے۔ امام بخاری نے غزوہ احد کے ذکر میں صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ ترجمہ: میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا، لیکن میں نے ان کو کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث بیان کرتے نہیں سنا، بجز اس کے کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ اور سعد وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم میں ہیں اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں، اس لیے اس عبارت کے یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ غزوات کے واقعات نہیں بیان کرتے تھے، بجز اس کے کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علماء میں جن لوگوں نے مغازی کو اپنا فن بنا لیا تھا وہ عوام میں جس قدر مقبول ہوتے تھے خواص میں اس قدر مستند نہیں خیال کیے جاتے تھے۔ اس فن کے اساتین اور ارکان ابن اسحاق اور واقدی ہیں۔ واقدی کو تو محدثین اعلانیہ کذاب کہتے ہیں، ابن اسحاق کو ایک گروہ سکہ کہتا ہے، لیکن اسی درجہ کا دوسرا گروہ ان کو باعتبار سمجھتا ہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ ترجمہ: 3 قسم کی کتابیں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں، مغازی اور ملاحم اور تفسیر۔ خطیب بغدادی نے اس قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی مراد ان خاص کتابوں سے ہوگی جو بے اصل ہیں۔ پھر لکھا ہے ترجمہ: باقی تفسیر کی کتابیں تو ان میں سے کلبی اور مقاتل کی کتابیں بہت مشہور ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ کلبی کی تفسیر اول سے آخر تک جھوٹ ہے۔ پھر لکھتے ہیں ترجمہ: باقی مغازی تو اس فن کو مشہور کتاب محمد بن اسحاق کی کتاب ہے اور وہ عیسائیوں اور یہودیوں سے روایت کرتے تھے، اور امام شافعی نے کہا ہے کہ واقدی کی کتابیں جھوٹ ہے۔ باوجود ان باتوں کے یہ ناممکن تھا کہ یہ حصہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس لیے اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اور محدثین نہایت احتیاط کے ساتھ جو واقعات جہاں تک خوب محفوظ ہوتے تھے روایت کرتے تھے۔ تصنیف و تالیف کی ابتدا سلطنت کی وجہ سے ہوئی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کے زمانہ میں اگرچہ فقہ و حدیث کی نہایت کثرت سے اشاعت ہوئی، بہت سے درس کے حلقے قائم ہوئے، لیکن جو کچھ تھا زیادہ تر زبانی تھا۔ لیکن بنو امیہ نے حکماً علماء سے تصنیفیں لکھوائیں۔ قاضی ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے۔ ترجمہ: ہم لوگ علم کا قلم بند کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ عمرا نے ہم کو مجبور کیا۔ سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید بن شریح کو یمن سے بلا کر قدماء کی تاریخ مرتب کرائی جس کا نام اخیار المادیین ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عبد الملک بن مروان نے جو 65 سن ہجری میں تخت نشین ہوا، ہر فن میں علماء سے تصنیفیں لکھوائیں۔ سعید بن جبیر جو علم العلماء تھے ان کو حکم بھیجا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھیں، چنانچہ امام موصوف نے تفسیر لکھ کر بھیجی جو کتب خانہ شاہی میں رکھی گئی۔ عطا بن دینار کے نام سے جو تفسیر مشہور ہے انہی کی تفسیر ہے۔ عطا کو خزانہ شاہی سے یہ نسخہ ہاتھ آ گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو انہوں نے تصنیف و تالیف کو زیادہ ترقی دی۔ تمام ممالک میں حکم بھیجا کہ احادیث نبوی مدون اور قلم بند کی جائیں۔ سعد بن ابراہیم جو بہت بڑے محدث اور مدینہ منورہ کے قاضی تھے، ان سے دفتر کے دفتر حدیثوں کے قلم بند کرائے اور تمام ممالک کے مقبوضہ میں بھیجے۔ علامہ ابن البر جامع بیان العلم میں لکھتے ہیں۔ ترجمہ: سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہم کو احادیث کے جمع کرنے کا حکم دیا، ہم نے دفتر کے دفتر لکھے۔ عمر نے جہاں جہاں ان کی حکومت تھی ایک ایک دفتر بھیج دیا۔ ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم انصاری جو اس زمانہ کے بہت بڑے محدث اور امام زہری کے استاد اور مدینہ کے قاضی تھے، ان کو بھی خاص طور پر احادیث کے جمع کرنے کا حکم بھیجا۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کی ایک خاص حیثیت ہے۔
یعنی ان میں سے اکثر وہ حدیثیں مروی ہیں جو عقائد و فقہ کے محمات مسائل ہیں، اس لیے عمر بن عبدالعزیز نے ان کی روایتوں کے ساتھ زیادہ اعتنا کیا۔ عمر بن عبد الرحمن ایک خاتون تھی جن کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خاص اپنے آغوش طبیعت میں پالا تھا۔ وہ بڑی محدثہ اور عالمہ تھیں۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مرویات کا ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد کو خط لکھا کہ عمرہ کے مسائل اور روایات قلم بند کر کے بھیج دیں۔